اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات کریں گے 230 سے لے کے 232 تک۔ تو اس کا ہم لوگ ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 230، فَإِن پس اگر، طلقہا طلقہ طلاق کو کہتے ہیں، ہاں اس کو طلاق دے دو اس کو، فلا تو نہیں، تحلو حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من سے، بعد بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکیحا نکاح کرے، زوجن مرد یا شخص سے، غیرہ غیر یا علاوہ، اس کے اینڈ پہ ہوئے ضمیر تو علاوہ اس کے، فَإِن پھر اگر، طلقہا طلاق دے دے اس کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یہ کہ، یتراجع یہ کہتے ہیں وہ دونوں رجوع کر لیں۔ درمیان میں دیکھیں رجا، درمیان میں جو ہے نا روٹ ورڈ اس کا جو آ رہا ہے راجین آئم، تو یہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر، ظنّا سمجھیں وہ دونوں یا گمان کریں سمجھیں، ان یہ کہ، یقیمہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ حدود اللہ کی، و تلکا اور یہ ہیں، حدود اللہ حدود اللہ کی، یبینوہا بیان کر رہا ہے، ہاں ان کو۔ درمیان میں دیکھیں بین بیان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں نا، اس کو ورڈ کو یاد کرنا ہمارے لیے۔ لی قومن لام زیر شروع میں ہے تو جس کے معنی ہوں گے لیے، اس قوم کے، یعلمون یا ہے شروع میں، اینڈ پہ واو نون ہے، درمیان میں کیا بچا، عین لام میم، علم علم کیا ہوتا ہے، جاننا، تو یعلمون جو جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں۔ آیا 231، و اور، اذا جب، طلقتم تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پس پہنچے وہ، اجلہن اجلا مدت کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس کو بھی کہ اس کی اجل آ گئی تھی، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب تو کہتے ہیں بس جی ایسے ہی تھا، اجل آ گئی اس کی، یعنی کہ اس کا مدت آ گئی، اس کا ٹائم آ گیا تھا، تو یہ وہی چیز ہے، اجلا مدت، ہن اپنے کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ فا تو، امسکو روک لو، ہن ان کو، بمعروف معروف طریقے سے، اور معروف طریقہ کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے، او یا، سرحوہن سرحو چھوڑ دو، ہن انہیں، بمعروف ساتھ معروف طریقے کے، ولا اور نہیں، تم سکوہن تا ہے شروع میں تو تم روکو، ہن ان کو، درارن ضرر پہنچانے کے لیے، لتعتدوا لام زیر ہے شروع میں تو معنی ہوگا تاکہ، تعتدوا زیادتی کرو، حد سے گزر جاؤ، و اور، من جو، یفعل کرے گا، ذالکا یہ، فا آگے ہے فقد، فا کے معنی ہوں گے تو، قد البتہ، تحقیق، ظلم وہ ظلم کرے گا، نفسہ نفس جان کو یا نفس کو کہتے ہیں، اور ہو اپنی، و اور، لا نہیں، تتخذو بناؤ، آیاتی آیات کو، اللہ کی، ہزوا ہزوا یعنی کہ مذاق، تمسخر کرنا، مذاق کرنا، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو،
निअमत नेमत अल्लाही अल्लाह की अलैकुम तुम पर। सलाम के बाद भी कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, वही चीज़ है तुम पर। व और माँ जो अनजला उतारी है अलैकुम तुम पर मिन से अल किताब किताब व और अल हिकमा हिकमत। यहाँ पे हिकमत जो है ये सुन्नत के भी मायने में है कि जैसे पहले किताब आई वल हिकमा किताब और सुन्नत, और अहादीस भी इसी में आ जाती, सुन्नत अहादीस। याइज़ुकुम याइज़ वो नसीहत करता है, एंड पे कुम है तुमको, बिही साथ इसके, साथ किसके, किताब के और हिकमत के। ये ही की ज़मीर जो है ना ये किताब और हिकमत की तरफ जा रही है कि वो आपको नसीहत करता है कुरान और हदीस के साथ। वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, वअलमू और जान लो। दरमियान में देखिए क्या रूट वर्ड एंड पे वाव अलिफ है, आइन लाम मीम इल्म। यही हमने पीछे वर्ड अभी देखा था ना यालमून, उसी से वालमू। तो दरमियान में आप वर्ड देख लेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इसके मायने में चीज़ है जो आएगी। अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिकुल्ली बी जो साथ शुरू में है इसके मायने होंगे साथ, कुल्ली हर, शयइन चीज, अलीम वाकिफ है। 232 वाइज़ा और जब, तल्लक़तुम तुम तलाक दो, अन्निसाअ औरतों को, फबलगना फा शुरू में तो मायने होंगे पस, बलगना पहुंच जाए वो, अजला हुन्ना अजला मुद्दत, हुन्ना अपनी। आपने देखा है कि कितनी सारी रेपिटेशन है, पिछली भी आयत में हमने देखी ऑलमोस्ट वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो आपको हो सकता है देखने में महसूस हो रहा हो कि बहुत लंबी आयत हो गई, याद करना मुश्किल होगा, लेकिन आप ये देखें कि वही चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं जो पिछले फ्यू लेसन से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो अगर आपने पिछले भी लेसन अच्छे याद कर लिए हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए। फला पस नहीं, तादुलु हुन्ना तादुलु तुम रोको, हुन्ना उनको, अन ये के, यनकिहना वो निकाह कर लें, अज़वाजा हुन्ना अज़वाजा शोहर, हुन्ना अपने से, इज़ा जब, तरादव वो बाहम राजी हो जाएं, बैनहुम आपस में, बिलमारूफ साथ मारूफ तरीके के या दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका ये, युअज़ु युअज़ु वाज, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि वाज करना, उसी से है नसीहत की जाती है, बिही इसकी, मन जो, काना हो, मिनकुम तुम में से, युमिनु ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, व और अल-यौम दिन, अल-आखिर आखिरत के, ज़ालिकुम ये बात, अज़का ज़्यादा पाकीज़ा, लकुम लिए तुम्हारे, व अतहर और ज़्यादा पाकीज़ा है। तो अज़का जो है इसमें फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आप उसको शाइस्ता के मायने में कर लें, बहुत ही पाकीज़ा अफजल। और इसी तरह अतहर तहारत से आता है, पाकीज़गी जैसे हम हासिल करते हैं साफ़ सुथरा, तो उससे भी आप इसको फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए व अतहर और ज़्यादा सुथरा, वल्लाहु और अल्लाह, या अलमु जानता है, व और अंतुम तुम, ला नहीं, तालमून जानते। इसी तरह की चीज़ आपको याद है हमने पढ़ी थी जब हमने दुआ इस्तिखारा की थी, तो उसमें भी यही था ना कि अल्लाह ताला जो है वो जानता है और हम नहीं जानते। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलें इंशाल्लाह हम लोग अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आया नंबर 230। इस आयत में अब
تیسری طلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے اس سے پچھلی جو آیات تھیں اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے طلاق رجعی کے بارے میں دیکھا تھا، جو کس کو کہتے ہیں؟ پہلی طلاق کو اور دوسری طلاق کو، جس کے بعد رجوع کا موقع باقی رہتا ہے، اسی لیے اس کو رجعی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ ہے تیسری طلاق کی بات، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ بائن یعنی کہ جدائی ڈالنے والی، یہ وہ طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہتا، اس کے بعد جدائی ہو جاتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی، یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے طلاق بائن۔ اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد جیسے کہ ہم نے آلریڈی دیکھا کہ نہ رجوع کرنے کا حق ہوگا اور نہ ہی نکاح کرنے کا، کیونکہ طلاق رجعی میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، کیا چیزیں ہم نے دیکھی تھی؟ دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں اگر تو عدت کے اندر بندہ رجوع کر لے تو اسے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے جسٹ رجوع کرنا ہے، آپ نے اس کو بتا دینا ہے وربلی، یا اس کے بیوی کے ساتھ آپ نے اس کو حق کر لیا، اس کو وربلی کہہ دیا، یا آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور اس کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی آپ ہسبینڈ اینڈ وائف اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ والی جو طلاق ہے یہاں پر، اب اس کے بعد عورت جو ہے وہ حلال ہی نہیں رہتی اس مرد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رخصت بتائی ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ عورت دوبارہ اپنے ہسبینڈ کے پاس آ سکتی ہے۔ تو جو یہاں پر بات کی گئی کہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اب یہ جو کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی اور دوسری طلاقوں میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رجوع کے چانسز ہو سکتے ہیں، تھرڈ طلاق کے بعد کوئی رجوع کا چانس نہیں، آپ دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس طرح سے کسی اور مرد کے ساتھ دوبارہ اس عورت کی شادی نہ ہو۔ لیکن حلالہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی جو ہوتا ہے اس نے طلاق دی اور پھر اس کو افسوس ہوا جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا تو گھر ٹوٹ گیا، اور اس وقت غصے میں تو ظاہر انسان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا، اب وہ پچھتا رہا ہے، اب اس کو یہ کہ نہیں اب تو کچھ کرنا ہے، پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ کیا کریں، پھر ہوتا ہے چلو حلالہ کر لیتے ہیں۔ تو کس طرح سے حلالہ کیا جاتا ہے کہ حلالہ کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے، پھر اس سے بات کی جاتی ہے اور وہ اس سے شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ نے بس اس کو ایک دن بعد طلاق دے دینی ہے، 2 دن بعد دے دینی، جو بھی جتنی بھی وہ اپنی قائم اس کو کرتے ہیں، اس پہ ایک چیز سیٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن حلالہ یہ نہیں ہوتا، یہ غلط چیز ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حلالہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ تو عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حلال ہونے کے لیے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس سے تعلق قائم کرے، پھر اس سے طلاق لے لے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں پہ لعنت ہے، جو کرے اور جو کروائے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح جو ہوتا ہے وہ نکاح نہیں بلکہ زناکاری ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ حلالہ کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ حلالہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کے تحت نہ ہو، کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی سیٹ نہ کیا ہو کہ دیکھو تم نے اس طرح سے کرنا ہے، میری بیوی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور تم نے ایگزیکٹ اتنے گھنٹوں بعد یا تم نے 1 دن بعد 2 دن بعد جو بھی آپ ٹائم سیٹ کریں گے کہ تم نے فوری اس کو 1-2 دن کے بعد طلاق دینی ہے، تو اس میں کوئی اس قسم کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ خالی کاغذی کاروائی نہ ہو، کہ آپ نے صرف پیپرز کی حد تک اس کو دکھانے کے لیے کرنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے،
تو بس اب یہ دوبارہ سے میرے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور تھرڈ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ عورت کا نئے مرد سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ فورتھ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ قدرتی طور پہ اگر طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو چیز ہمیں جاننی ہے نا کہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ اس سے ڈیورس نہیں لے سکتی، جو دوسرا نئے مرد سے اس نے جب شادی کی ہے وہ انتظار کرے گی۔ اگر تو اتفاق سے، ایسے نہیں ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں گے، آپ اس سے مانگ نہیں سکتے کہ مجھے طلاق دو۔ اگر وہ آدمی اتفاقاً اگر اسے دوسری جگہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کہ وہ مرد خود کسی وجہ سے طلاق دے دے اور یا پھر اس آدمی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ یہ ادروائز یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے اس کے بارے میں کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں پہ لعنت ہے۔ اس کا یہی ہے کہ جب وہ دوسرے مرد سے یا عورت کی کہیں دوسری جگہ اب شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اس مرد کے ساتھ ٹائم گزارے گی اپنی نارمل لائف کی طرح، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، ایک آپ نیا گھر اپنا بساتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان کے درمیان میں کوئی ناچاکی ہو جائے، ڈیورس ہو جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کنڈیشن میں یہ واپس پہلے مرد کے پاس جا سکتی ہے، ورنہ نہیں جا سکتی۔ حلالہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور یہ بہت سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز، اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ حلالہ منع کیوں ہے اور پھر یہ کیوں ناپسندیدہ ہے۔ اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے سائیڈ بائی سائیڈ، ایک نکاح کے ساتھ جو ایک جینون نکاح ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اور ایک حلالہ ہوتا ہے کہ نکاح کو پسندیدہ اور حلالہ کو ناپسندیدہ کیوں کہا گیا۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو آتی ہے کہ اس میں نیت خراب ہوتی ہے۔ جبکہ نکاح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں نیت اچھی ہوتی ہے، آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے گھر بسانا ہے، اور جبکہ حلالہ میں کیا ہوتی ہے کہ آپ نیت ہی اسی سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ٹیمپریری طور پہ کر رہے ہیں بس، اور فوری آپ نے اس کے بعد طلاق لے لینی ہے، تو آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے نکاح کیا ہے تو کوئی آپ نے اس کے ساتھ گھر نہیں بسانا، تو اس میں انٹینشن ہی غلط ہے، نیت ہی خراب ہے سٹارٹ میں ہی۔ دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے، مقصد کا بھی فرق ہے کہ ایک جینوئن نکاح جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، گھر بسانا، بچے پیدا کرنا، جبکہ حلالہ میں بالکل بھی ایسی انٹینشن نہیں ہوتی، گھر بسانا تو مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس میں نہ ہی ان کا جب گھر بسانا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر بچوں کا بھی نہیں ہے کہ بچے آپ نے اس سے کیسے آپ کریں گے پھر۔ اور اس میں بلکہ دوسرے تیسرے دن ہی کیا ہوتا ہے کہ طلاق لے لی جاتی، کیونکہ آپ نے مقصد ہی یہی تھا آپ کا کہ آپ نے ڈیورس لے لینی ہے ساتھ ہی۔ تھرڈ چیز اس میں کیا آتی ہے کہ نکاح میں عورت کی اجازت لازمی ہے۔ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ مرد سے بھی پوچھا جاتا ہے، پھر عورت سے بھی پوچھا جاتا ہے، عورت کی بھی 3 دفعہ اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ جبکہ حلالہ میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو بالکل بھی اس کی کوئی ہے ہی نہیں مرضی اندر، اس سے اجازت نہ تو لی جاتی ہے نہ اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے اندر۔ اور کرتا کون ہے؟ بیسیکلی جس مرد نے طلاق دی ہوتی ہے اسے، جس شوہر نے پہلے، وہ خود ہی حلالہ کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے، خود ہی مرد کو چوز کرتا ہے اور خود ہی اپنی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح کرانے پہ لگ جاتا ہے، جبکہ عورت کے تو کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو سکتا ہے کہ اس مرد کو ناپسند کرتی ہو، اس مرد سے اس کو کراہت آتی ہو، لیکن وہ جو اس کا پرانا جو پہلے والا شوہر تھا وہ بغیر اس کی مرضی کے اس عورت کو زبردستی اس سے دوسرے مرد سے نکاح پہ مجبور کرتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے سینیریو کہ جیسے بچے ہوتے ہیں انوالو اندر، تو آپ اس میں آگے ہو کہ نہیں تمہیں کرنا پڑے گا، کہ ہمیں اپنے بچوں کی خاطر یہ کرنا پڑے گا، اور وہ بیچاری عورت جو ہے وہ سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے۔ آدمی کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عورت کی طرف سے اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹارچر ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو کہیں پہ بھی جب نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سملیرٹیز دیکھتے ہیں، کامن گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاندانوں میں
کوئی چیزیں کامن ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی فیملی ایسی ہے تو آپ بالکل ایک اپنے سے ایکسٹریم پہ جا کے کر لیں گے، کیونکہ اس طرح بھی پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں. تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں سے بہت سی سملیرٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایجوکیشن میں بھی اب ایسا تو نہیں آپ کی بیٹی بہت پڑھی لکھی آپ اس کی ایک ان پڑھ کے ساتھ شادی کر دیں. اور ہم نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں سوسائٹی میں کہ بعد میں کتنی زیادہ پرابلمس اس میں آتی ہیں. تو آپ اس میں تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے دونوں کم از کم پڑھے لکھے ہوں تاکہ ان کا مینٹل لیول آلموسٹ سیم ہو. پھر اسی طرح کچھ حد تک آپ اس میں ایک ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چلیں ایک چیزیں بیلنسڈ آؤٹ ہوں اس میں. جبکہ یہ جو حلالہ ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی چیز بھی دیکھی نہیں جاتی. اس میں بس آپ کو کوئی ایک کہہ لیں کہ ایک آپ کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے آپ کو جو آپ کی اس چیز کو پورا کر دے. بس آپ کی جس میں اپنی مشکل میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہے آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. تو اس میں آپ کو جو بھی حامی بھرے گا آپ اس کے ساتھ کرانے پہ تیار ہو جائیں گے. پھر نکاح میں کیا ہوتا ہے 5 پوائنٹ جو ہے، نکاح کے اندر عورت کو مہر دیا جاتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے. جبکہ حلالہ میں تو دیکھیں نہ کوئی مہر طے ہوتا ہے نہ ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو مہر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ عورت سے تعلق قائم کیا ہے. اسی لیے نکاح کے اندر بھی کیوں مہر دیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عورت کو جب حلال کرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے اس کو اس کا مہر دیں. ایک حلالہ میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. 6 پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ نکاح میں جب بھی نکاح ہوتا ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. جبکہ حلالہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو چھپایا جاتا ہے، اس کو تو ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا. کون ہے جو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو ہم آپ کو کارڈ چھپوا کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں حلالہ ہو رہا ہے آ جائیں جی حلالہ کی دعوت پہ آنا ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، بلکہ ایسے کام جو ہوتے ہیں یہ تو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے کسی کو. حتیٰ کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ ہو گیا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے. پھر 7 پوائنٹ کیا ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، جبکہ حلالہ کے بعد کوئی ولیمہ نہیں ہوتا بلکہ طلاق ہوتی ہے. اور اسی طرح عورت کی جو اگلا پوائنٹ ہے کہ عورت کی نکاح کے بعد عزت سے رخصتی ہوتی ہے، اور حلالہ کے بعد کوئی رخصتی یا کوئی دعوت کا انتظام نہیں ہوتا، کچھ ایسا سسٹم نہیں ہوتا. 9 پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ نکاح پر مبارکباد دینا مسنون ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو ہر طرف سے پھر لوگ آ کے حق کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، دولہے کو دیتے ہیں یا دلہن کو دیتے ہیں، اس کے گھر والوں کو دیتے ہیں. جبکہ حلالہ کے بعد تو کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتا. کون دے گا مبارکباد حلالہ کی؟ کوئی دیتے ہیں کہ حلالہ ہو گیا مبارک ہو؟ کوئی نہیں کہتا. پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ خاندان اکٹھے ہوتے ہیں. ایسے اکیلا ہی بندہ جا کے نکاح نہیں کر لیتا، فیملی والے اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. جبکہ حلالہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس میں نہ کوئی فیملی والے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنی خرابیاں ہیں اس میں. اور اگر ہم اس کو لے کر جائیں کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی، کیوں یہ سارا سسٹم سٹارٹ ہوا، کیوں خرابی اور کہاں سے آئی ہے تو یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوتا ہے 3 طلاقوں سے. کہ جب سے یہ ٹریڈیشن بنا کہ لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی کہ 3 طلاقیں دے دینی، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم 3 طلاق دے دینی. اور ظاہر سی بات ہے کہ غصہ ہوتا ہے جب انسان کو طلاق یوزلی غصے میں ہی دی جاتی ہے، اور غصے میں طلاق ایک کیا دینی تھی، اکٹھے ہی 3 طلاقیں دے دی. اور اس وقت جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب میں اس میں کیا میں کیا کر سکتا ہوں. پھر آپ اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہی کام اللہ نے جو ہمیں بتایا تھا اگر اس طریقے کے ساتھ وہ کام کیا جائے، یعنی کہ مسنون طریقے سے ڈیورس دی جائے، تو نوبت کبھی بھی حلالے تک نہیں پہنچتی کہ آپ کو ایسا کوئی کام کرانا پڑے. تو اس میں کیا طریقہ تھا، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اس کو. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا
جو ہمیں قرآن کی آیات سے بیسکلی جو بات پتہ چلتی کہ آپ نے عورت کو، جب اپنی بیوی کو اگر آپ نے ارادہ کیا ہے ڈیورس دینے کا، تو پھر آپ اس کو اس کے طہر میں دیں گے. طہر یعنی کہ اس کی پاکی کی حالت میں آپ دیں گے اس کو، اور اس میں بھی آپ پہلے طہر میں آپ اس کو ایک طلاق آپ نے دے دی، پھر آپ اس کو ویٹ کریں گے عدت گزرنے کا. پھر جب اس کی عدت گزر جائے گی، یعنی کہ 3 اس کے مہینے یا 3 قروء آپ کہہ لیں جو اس کے گزر جائیں گے، اس کے بعد میں آپ ان بٹوین چاہیں تو آپ کا غصہ تو ظاہر ہے انسان کا 1 دن میں ہی 2 دن میں ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بندے کو فوری احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں 3 ماہ کی مہلت دی ہوئی ہے کہ 3 مہینے میں اٹس انف ٹائم کہ وہ سوچ سکتا ہے اپنے سارے کانسیکوینسز کے آگے کیا ہوں گے، آؤٹ کم کیا ہوگا اس چیز کا، بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا. تو وہ جب سوچتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے آ جائے وہ اس بات پہ کہ نہیں ہمیں صلح کر لینی چاہیے آپس میں. تو اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنا انف ٹائم دیا ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی کہ جب عدت کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موقع رکھا ہے کہ وہ اگر اس کے بعد فرض کریں 3 ماہ میں نہیں ڈیسائیڈ کر پایا، لیکن اس کے بعد اس نے اب ریئلائز کیا ہے، تو اسٹل وہ نکاح کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر پھر بھی بندے کو دوبارہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم بھی ہو جائے، تو اس وقت بھی اللہ نے اس کو رجوع کرنے کا حق دیا ہے. اور مین کیا ہے اس میں کہ گھر بنے رہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ گھر ٹوٹیں کسی کے بھی، کیونکہ یہ چیز ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، اللہ کے ہاں بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع جو ہیں یہ دیے، اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار دی ہے ایک طرح سے، کہ ہم لوگوں نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی ہے 3 دفعہ ایک ہی ٹائم میں طلاق دے دینا. کہ یہ جو چیز اب آپ ایک طرح سے یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے. کیونکہ آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی کے پروگرامز ہیں، ڈراماز ہیں، موویز ہیں، اس میں بھی یہی چیز پروموٹ کی جاتی ہے. کوئی دوسرا کانسیپٹ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی طلاق ہوتی ہے. ہمیں تو یہی چیز بچپن سے سنتے آئے کہ بس ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی اور طلاق ہو گئی. زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے تھے. تو اب آیات پڑھی تو آنکھیں کھلیں تو پتہ چلا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ خود ہی ان چیزوں کو اویل نہیں کرتے. اب اس سے دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی امپورٹنس کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ کہ ہمیں قرآن کے بارے میں جاننا. اور اگر ہم اس قرآن کو جسٹ ایک پڑھنے کی حد تک ہی پڑھتے ہیں، کہ جیسے ہم اس کو صرف عربک ہی پڑھتے تھے جو ہم ہمیشہ چھوٹے ہوتے سے کرتے چلے آئے، بس اس کو پڑھ لیا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا ہے، اور بس اس کو یہ کہ صبح شام پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھ ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں جب تک ہمیں یہ چیزیں ڈیٹیل میں اس طرح سے سمجھ کے نہیں پڑی تھی تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کی باتیں ہمیں کہی ہیں. تو قرآن کا مقصد جو ہے وہ صرف اس کو ریڈ کرنا نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے. قرآن جو ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ہمیں کس چیز میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں، ہماری زندگی کی آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لائف گزارنی، کس طرح سے نکاح ہونے چاہیے، کن کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے محرم کا بتا دیا، نامحرم کا بتا دیا، کن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو ہم نے اپنی پہلی آیات میں بھی دیکھا تھا کہ جیسے مشرکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہاں سے پتہ چلتی ہمیں جب تک ہم اس قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھتے. یتیموں کے جو ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یتیموں کے حقوق ہیں، ان کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بچوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کتنی چیزیں ہیں. پھر آگے انشاءاللہ اسی سورہ میں ہی ہم دیکھیں گے لین دین کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ قرآن اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں نا، قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں صرف کرنا خالی کہ ہمیں اجر مل رہا ہے، اجر تو آپ کو مل رہا ہے، عربک پڑھ کے مل رہا ہے اجر آپ کو، لیکن آپ کی لائف نہیں بدلے گی اس سے.
دل نہیں چینج ہوگا، آپ کا دل جو بدلے گا وہ اس قرآن کو جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے دل کی حالت نہیں بدلے گی۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری اصلاح ہونی ہے، کیسے ہوگی اصلاح؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اب اس آیت میں جو آیت نمبر 230 تھی، اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایسا کرو کہ تم پہلے طلاق دے دو اور پھر اس کے بعد میں حلالہ کر لو، بلکہ اس میں جو چیز ایک بتائی جا رہی ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک رخصت دی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو پھر یہ کہ still there is a chance، کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ اب بالکل ہی بس راستے سارے ہی بند ہو گئے۔ تو اگر ان کیس اگر کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ ہے کہ اسے ہے کہ ہم نے واپس دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، تو ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے، جیسے کہیں اور شادی کر لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد جا کر وہ دوبارہ اس مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں صرف وہ دوبارہ حلال ہوگی، ادروائز وہ اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں یہ دونوں کو کہا گیا ہے کہ دونوں مرد اور عورت اگر وہ اپنے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود پہ اب قائم رہیں گے، ہم حدود کو جو کراس نہیں کریں گے، حد سے نہیں گزر جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا دوبارہ آپس میں رجوع کر لینا وہ پھر برا عمل نہیں ہے۔ تھوڑے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ خلا والی طلاق جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا اپنے لیسن میں کہ خلا بھی لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے عورت کے پاس۔ تو خلا والی طلاق جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ خلا کے بعد یہ نہیں ہے کہ اگر نکاح ہو گیا تو ایسے ہی خلا کے بعد جو طلاق ہو جاتی ہے کہ جیسے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ اس طرح کا والا معاملہ نہیں ہے۔ تو عورت نے اگر خلا لے لیا تو وہ ایک طلاق کے ایکول ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ چاہیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور خلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ 1 ماہ ہے، جبکہ باقی طلاقوں کی ہم نے دیکھ لی کہ 3 اس کی جو ماہ ہوتی ہے 3 ماہ، جبکہ اس کی عدت خلا کی جو ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح حمل والی عورتوں کو اور حیض میں عورتوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ گناہ ہے، تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اسٹل ان ٹائم میں دے دیتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 1 طلاق دی اور رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، 3 مہینے گزر گئے، اور اب اس نے واپس لانے کا ارادہ کیا کہ اب میں نے اس عورت کو اپنی بیوی کو واپس لے کے آنا ہے، تو پھر اس کو نکاح کرنا پڑے گا، اور اس نکاح سے اب اسے دوبارہ 3 طلاقوں کا حق نہیں مل جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان سوچتا ہے کہ اب دوبارہ سے جب اس کا نکاح ہوگا تو اب اس مرد کے پاس پھر سے 3 طلاقوں کا حق ہے، یہ نہیں ہے۔ اس نے 1 طلاق جو دے چکے ہے نا وہ سٹل رہے گی، تو چاہے وہ دوبارہ نکاح کرے تو اس کے پاس صرف 2 طلاق کا اب رائٹ ہے، 2 دفعہ دوبارہ وہ طلاق دے سکتا ہے، تیسری 1 تو پہلے ہو چکی بھی ہے نا اس کو، تو وہ رہے گی چاہے وہ دوبارہ بھی نکاح کر لے۔ پھر 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دے دینا خلاف سنت ہے اور یہ دین کے بھی خلاف ہے۔ اب اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ شوہر اگر یہ نیت کر کے دیتا ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ نہیں بسانا، اس عورت کو میں کسی صورت اب اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اگر ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو واقعہ ہو جائیں گی، یہ علماء کہتے ہیں، ورنہ 3 طلاقیں ایک ہی مانی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اور اسی طرح حضرت عمر کے دور کے شروع کے 2 سالوں میں یہی قانون تھا، یہی چیز رائج تھی کہ 3 طلاقیں کوئی دے بھی دیتا تھا، 3 یا اس سے زیادہ بھی، تو وہ ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ تو اگر ہم مسنون طریقہ اب دیکھیں، مسنون ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پورے ٹائم پیریڈ میں جو چیز ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی مانی جاتی تھی۔
اب ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں ہے کہ 7 اسلامک کنٹریز ہیں جن میں یہ قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ اور یہ کنٹریز جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ اس میں ایجپٹ، سوڈان، اردن، مراکش، عراق، شام اور پاکستان۔ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے نا کہ ان کے قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ 3 طلاقیں جو اگر دی جائیں تو وہ ایک ہی مانی جائیں گی، لیکن آپ کو ہوتا نظر نہیں آتا اس طرح سے۔ اب 231 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو پھر یا تو انہیں معروف طریقے سے روکو یا معروف طریقے سے رخصت کرو، انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو، یعنی کہ رجوع کر لو کہ تم ان پہ زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پہ کیا ہے اور جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں سے پھر سے بات ہو رہی ہے طلاق رجعی کی، پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، اور کیوں یہ چیز رپیٹ کی گئی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر ایسا کوئی کام کر لیا تو پھر آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا آپ اس کو رکھو یا رخصت کر دو، لیکن ان ایدر کیس دونوں صورتوں میں کرنا کیا ہے؟ معروف طریقے کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے معروف طریقے سے اگر رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو معروف طریقے سے رکھیں گے، اگر آپ نے رخصت کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے تو بھی معروف طریقے سے رخصت کریں گے اسے، اور جو یہ نہیں کرے گا تو وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا۔ تو وہ معروف طریقہ جو تھا اس میں کیا ہونا چاہیے اب کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ جو گھر بسانا ہے اچھے طریقے سے بچانا ہے اور درست طریقے پہ کرنا ہے، جو غلطیاں آپ نے پہلے کر لی وہ نہیں کرنی، اور آپ نے اگر اچھا اس میں یہ بھی چیزیں کہا جاتی ہے کہ آپ اس وجہ سے عورت کو نہ لے کر آئیں واپس تاکہ آپ اس کو تنگ کر سکیں، اس کو نقصان پہنچا سکیں کسی بھی طرح، اور اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بسانا نہیں چاہ رہے اب تو پھر آپ اس کو رخصت کر دیں معروف طریقے کے ساتھ، اس کو اچھے طریقے سے، یعنی کہ آپ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے گھر سے دھکے دے کے نہیں نکالنا، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کی چیزیں ساری چھین لیں، آپ جو آپ نے گفٹ دیے، جو مہر دیا آپ نے اس کو وہ بھی آپ نے واپس لے لیا، اس کو آپ نے گالیاں دیں، دھکے دیے اور اس کو بیچاری کو گھر سے باہر نکال دیا یا اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑائے جا کے۔ یہ معروف طریقہ نہیں ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے رخصت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا تو آپ نے اچھے طریقے سے، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اس کو کچھ دے دلا کے ساتھ تھوڑا بہت اس کو آپ کوئی اوپر تحفے تحائف تھوڑے سے دے کے رخصت کریں تاکہ اس کا جو غم ہے دکھ ہے کچھ حد تک اس میں کمی کی جا سکے۔ اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رجوع کر کے انہیں صرف اس لیے رجوع کرنا ہے تاکہ آپ انہیں تنگ کر سکیں، ان کو ستا سکیں، ان پہ زیادتی کر سکیں، اور اگر آپ نے ایسا طریقہ اختیار کیا تو پھر یاد رکھو کہ اس ظلم اور زیادتی کا وبال تمہیں اللہ کے ہاں بھگتنا پڑے گا۔ تو جو بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے نا کہ آپ خود وہ بندہ اپنی ایسے ہی ہوگا کہ جو یہ کام کرے گا کہ جس نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی اسی آیت میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب یہ تھوڑا سا تو کیسے ہوتا ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا؟ یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں لوگ؟
تو دیکھیں اس کی صورتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مذاق نہ اڑاؤ. جیسے کہ اور خاص طور پہ اب اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں اگر کہ بات ہو رہی ہے طلاق کی، تو اس کے اوپر کس طرح اللہ کی آیت کا مذاق ہو سکتا ہے کہ جیسے طلاق کے حق کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے وہی طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کرتے ہیں تو یہ وہی ایسے ہی ہو جائے گا کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک انہوں نے نا ایک مذاق بنایا ہوا اس چیز کو کہ وہ مذاق میں طلاق بھی دے دیتے ہیں، نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور یا پھر مملوک کو آزاد کر دیتے ہیں. جیسے کہ اپنے جو ان کے غلام وغیرہ ہوتے تھے، غلام لونڈیاں، ان کو مذاق میں آزاد کر دیا اور پھر کہتے تھے کہ میں نے تو مذاق کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کی آیات کا مذاق کہا ہے کہ آپ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی ہے یہ حدیث، کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا، مذکورہ کام کون سے، یعنی کہ جیسے آپ نے مذاق میں کسی کو طلاق دے دی، مذاق میں نکاح کر لیا، یا مذاق میں کسی کو آزاد کر دیا اپنے کسی غلام کو، تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ مذاق میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی، میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا، چاہے مذاق میں کہہ دیا، لیکن وہ نافذ ہو جائے گی چیز. پھر اور مذاق اڑانا کس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، ان کا ایسا مطلب نکالا جائے، یعنی کہ ان میں ہیلا سازی کر کے مطلب کو چینج کر دیا جائے، اس کے جو مفہوم ہے اور اس کی روح جو ہے اس آیت کی، اس سے بندہ جو ہے اس کو ٹویسٹ کر دے، چینج کر دے، تو یہ بھی ایک اسی کی فارم ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ دیکھیں نکاح حلالہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے، یہ بھی مذاق کے اندر آ جاتی کہ آپ اللہ کے ساتھ آپ نے مذاق بنا لیا اس چیز کو. اب آج کل جس طرح سے حلالہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کی طرح کر لیا ہے کہ جا کر بس ان کو حلالہ کے لیے آپ نے بندہ تیار کیا، 1-2 دن میں طلاق لے لی، اور بس یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. اور دوسری مثال اس کی کیا ہے، ایک اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی اللہ کے احکامات سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا آیات کا مذاق بھی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں کہ جس سے آپ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے احکامات کا، اور جبکہ میں ابھی تم میں موجود ہوں، اندر ہوں، میرے سامنے ہی تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. تو اسی طرح سے ہم کوئی بھی چیز جو ہے قرآن کی، چاہے وہ اللہ کا کوئی حکم ہو یا اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہو، کسی بھی چیز کو ہم اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کا فہم جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. اسی لیے اس میں جب ہم تفسیر بھی کرتے ہیں تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ نہ کریں یا کوئی بات اس کو نکال نہ دیں اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں جو حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں تو اس کے بارے میں جو ان احکامات کا مذاق اڑا کر ان کا ستیہ ناش نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے اور مصلحت ہے. تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اب آیا 232 کے اندر اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور کس وقت ہوئی. تو اس کے بارے میں سیدنا معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خامد عاصم بن عدی نے طلاق دی، رجعی طلاق، مگر رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی.
پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا، جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ رہے تھے، تو میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ کو، عاصم جو تھے نا، اس کو برا بھلا کہا، اور میں نے قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو کہتے ہیں سیدنا موقل کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیا اسی وقت، اور جو میں نے قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، اس کو تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پہ راضی ہوں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اسے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اس کا شان نزول ہم نے دیکھ لیا کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس وجہ سے یہ پھر آیت جو تھی یہ نازل ہوئی۔ اب جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جو سیدنا معقل تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو قسم کھا لی تھی، لیکن اللہ کی جیسی ہی آیت نازل ہوئی انہوں نے اسی وقت آگے سر اپنا جو تھا وہ جھکا دیا اور قسم جو کھائی تھی پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو اب صحابہ کرام کا آپ دیکھیں ایمان کا لیول کہ کتنا ایمان ان کا تھا کہ ادھر جیسے ہی اللہ کا حکم آیا انہوں نے اسی وقت سرنڈر کر دیا۔ اور اسی سے ایک دفعہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایک دفعہ اسی طرح ہم نے سورہ نور میں دیکھا تھا کیا کیا تھا کہ انہوں نے جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی تو اس میں وہ بندہ بھی تھا تہمت لگانے والوں میں کہ جس نے جو ان کی کفالت میں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کا تھا اور وہ کفالت کرتے تھے اس کی۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس نے بھی میری بیٹی کے اس میں پروموٹ کیا ہے اس کی اس چیز کے اندر، تو انہوں نے بھی اس چیز کا کیا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب آج کے بعد اس کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہی آیت آ گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت سرنڈر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کا خرچہ دوبارہ واپس شروع کیا بلکہ اس کو اور بڑھا دیا۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے لیسن ہیں ہمارے پاس صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے جس طرح سرنڈر کیا ہے، ہم لوگ بات تو بہت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا، ان کا ایسا تھا، تو ان کے کام بھی آپ دیکھیں کس طرح تھے۔ اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو کس طرح آگے جھک جاتے تھے۔ اب اس پہ اپنا جائزہ لیں، آپ، میں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم بھی ایسے سرنڈر کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ یہ اللہ کا حکم آ گیا، چونکہ اللہ نے کہا ہے، میرا دل مانے یا نہ مانے، میری اس چیز کو کتنی کراہت کیوں نہ آ رہی ہو، کراہت مینس کہ جیسے آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہو کہ میرے لیے بہت مشکل ہے اس وقت کرنا، میرے حالات میں ان چیز میں کیسے کروں، لیکن آپ کو ہو کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھے کرنا ہے، چاہے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ اللہ کے حکم دیکھیں، یہ تو سورہ بقرہ ہے ہی احکامات کی ساری، اتنے حکم ہیں اس میں کہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ جیسے ہی کوئی ہمیں نیا حکم پتہ چلے تو اس پہ ہمارا دل خراب نہ ہو، اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ نہیں، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے پردہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، چاہے میرے لیے آزمائشیں آئیں، چاہے میرے لیے مشکلات آئیں، لیکن چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے میں کروں گی اور میں نے کرنا ہے اس کو۔ اور بے شک ہم اپنے پہلے کزنس کے ساتھ کتنے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے جب تک ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ اب ہمیں جب پتہ چلا کہ ہمارے محرم نامحرم کون ہیں تو نہیں، وہی کزنز ہیں، بے شک ہماری بچپن سے ان کے ساتھ باتیں کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تو میں اب ان کے ساتھ ڈسٹینس رکھوں گی، اب میں ان کے ساتھ اکیلے میں بات چیت نہیں کر سکتی۔ تو ہم بے شک کتنا بھی برا لگے دوسروں کو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا
عورت مرد کی اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں جو نامحرم ہے. اسی طرح شادیوں میں بھی کہ آپ مکس گیدرنگ نہ ہو. تو ہمیں چاہے کتنا ہی برا لگے یہ چیز کہ کیوں نہ ہو، اب ہم علیحدہ کیسے کریں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے. تو ہم نے بھی پڑھ کے یہاں سے کیا ہے، یہی اپنے اندر لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہم بھی سمعنا و اطعنا والا ایٹیٹیوڈ کرنا ہے کہ بس میں نے سنا اور میں نے عمل کیا اس پہ. اب اس آیت سے ہمیں ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، آیت سے نہیں بلکہ اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. کہ جیسے وہ رجوع کا ٹائم گزر گیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں اپنی جو پہلے بیوی تھی اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو دوبارہ ولی سے اس سے پوچھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بغیر ولی کے تو آپ جا کے عورت سے بس چپکے سے نکاح کر لیں. اور اس سے ہمیں اور بھی ہے کہ بے شک وہ ولی کی اس سے ہی ہوگا پرمیشن سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضامندی جو ہے اس کو مقدم رکھا ہے کہ اس میں عورت کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، کہ عورت کو بھی اس چیز کا ہو کہ ہاں میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. اور پہلی یہاں پہ جو صورتحال جو ہم نے ابھی دیکھی تھی کہ انہوں نے جب نکاح کے لیے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ وہ نکاح کی قسم میں نے جو کھائی تھی اس کی ریزن کیا تھی کہ ان کا وقتی غصہ اور غیرت کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بہن کا اب اس سے نکاح نہیں کروں گا کہ اس نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا، جبکہ جو ان کی بہن تھی جمیلہ وہ نکاح کرنے پہ راضی تھی. تو جیسا کہ اس آیت کے الفاظ سے بھی واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے جو موکل تھے، اللہ تعالیٰ نے جمیلہ کی رضامندی جو تھی اس کو مقدم رکھ کے اس آیت میں یہ حکم فرما دیا. تو بیسکلی ان کی کیونکہ بہن جو تھی وہ دل سے چاہ رہی تھی کہ میں نے دوبارہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر ہی پورا اس کا ذکر کر دیا کہ جب وہ ارادہ کریں آپس میں رجوع کرنے کا تو پھر آپ کو ان کو روکنا نہیں چاہیے، ان کو آپ رکاوٹ نہ ڈالیں کسی بھی قسم کی. اب اس تھوڑی سی اس میں کچھ احادیث ہیں جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کی رضا کو مقدم جو رکھا گیا ہے، کہ ہمارے کلچر میں تو سم ٹائم اتنا زیادہ امپورٹنس دی ہی نہیں جاتی. بعض اوقات بچیوں کے نکاح لڑکیوں کے ویسے ہی ان کے نہیں بھی چاہ رہی ہوتی جس جگہ پہ کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں کچھ احادیث ہیں جو ہمارا جاننا ضروری ہے. اس میں ایک تو یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ نہیں لی جائے، یعنی کہ وہ اپنی زبان سے خود کہے، جب اس سے پوچھا جائے پرمیشن لی جائے تو وہ منہ سے کہے کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں اس چیز کو. اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اذن نہ دے. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کنواری لڑکی کا اذن کیوں کر دے، کیسے مطلب اس کا اذن کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی کہ وہ اس پہ اعتراض نہ کرے، اور اگر وہ ہاں بھی نہیں کہہ رہی لیکن وہ خاموش ہے تو یہی اس کی رضامندی مانی جائے گی. اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا. ترمذی کی روایت ہے یہ. اسے ترمذی کے علاوہ ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. پھر اگر خاوند نے اس سے صحبت کر لی تو اس کے عوض اسے پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا. پھر اگر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے. یہ بھی ترمذی کی ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ کنواری لڑکی کی اجازت اس کا باپ اس سے لے گا.
تو یعنی کہ جب کنواری لڑکیوں کا نکاح کا ٹائم آتا ہے تو پھر اس وقت جو ان سے اجازت لیں گے وہ اس کا باپ لے گا جا کے، باپ یا بھائی وغیرہ اس طرح سے جو اس کے جو ولی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر جب لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اپنے گھر والے ہی مرد جو ہوتے ہیں وہ جا کے پیپر وغیرہ سائن کرا کے لے کر آتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح جبرن کر دیا ہے اور میں راضی نہیں ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، عورت خود نکاح نہ کرے، اپنا کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک عورت کا نکاح جب ہونا ہے تو یہ نہ ہو کہ ولی کی بجائے کوئی اور عورت گھر کی اس کی جو وہ ساتھ وہ کرے، جیسے عورت کی ماں ہے، لڑکی کی ماں ہے اور وہ کہے کہ میں نکاح کرا دیتی ہوں، ماں اور اس کے جو باپ ہیں بھائی وہ نہیں مان رہے، وہ ایسے نہیں کرا سکتی۔ تو کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو خود اپنا نکاح کر لے جا کے، جیسے کورٹ میرج کر لی باہر جا کے، تو اس میں تو ولی تو کوئی نہیں لڑکی کا ساتھ ہوگا نا، تو ولی کے بغیر اگر وہ عورت نکاح کرتی ہے، اپنا کروا لیتی ہے جا کے، تو وہ زانیہ بن جائے، ایک طرح سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ابو سعید اور ابن عباس دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، پھر جب بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت نہ کیا گیا، یعنی کہ پیوبرٹی، جب پیوبرٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر اس کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر ہوگا۔ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نکاح جو ہے نا اس کو آسان بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو جیسے ہی شادی کی ایج کو پہنچیں ان کے خام میں ان کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے کہ ابھی تو پہلے پڑھائی ختم ہو جائے، پہلے یہ پڑھ لیں، پہلے کچھ کمانے کے قابل ہو جائے۔ اس چکر میں کرتے کرتے ایج اتنی بڑھ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے، شیطان تو دیکھیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کس وقت وہ بچوں کو ورگلا دے اور کس وقت وہ بچے جو ہیں کوئی غلط کام ان سے سرزد ہو جائے۔ تو اگر ہم نے اپنی ان چیزوں کی وجہ سے ان کو روکے رکھا کہ نہیں ابھی تو، اور پھر یہ کہ ابھی تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں آ رہا، جو ہماری پوری کنڈیشنز ہیں ان پہ جو پورا ہوگا اسی پہ ہی ہم جو پورا اترے گا اس کے ساتھ رشتہ کریں گے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور آپ نے جو زنا ہوتا ہے اس کو آسان کر دیا کہ بچے اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ یہ تو نہ کبھی کنڈیشنز میٹ ہوں گی پوری، کہ ہمیں پورے کوئی بندہ ایسا کون ہوگا فرشتہ جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ تو سب سے بیسٹ چیز دیکھنے کی جو ہوتی وہ کیا ہوتی کہ اخلاق دیکھنا ہوتا ہے اس بندے کا، کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اور اخلاق ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا کیریکٹر کہ کس طرح کا ہے، وہ دیندار ہے، دین کی سمجھ ہے اس کو۔ باقی ہم لوگوں نے اس کو پیچھے کر کے باقی چیزیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہو جاتی ہے، خاندان، حسب نسب، پھر سٹیٹس اس کا کیسا ہے، یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے جو ہے اس کے مفہوم کے مطابق کہ جب عورت کے لیے، عورت سے بھی جب شادی کی جاتی ہے تو اس کی جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا کیریکٹر جو ہے سب سے پہلی چیز وہ آپ اس کے اوپر آپ چوز کریں اس عورت کو، کہ جو آپ نے کرائٹیریا ہونا چاہیے ایک عورت کو سلیکٹ کرنے کا، تو اس میں آپ کے لیے نمبر 1 چیز جو آپ کی ہے وہ اس کا کیریکٹر ہونا چاہیے عورت کا۔ پھر اسی طرح جب
کوئی معروف طریقے سے وہ ہو جائے، سارا ان کو عدت کو پہنچ جائیں، اب آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے دوبارہ سے نکاح کرنا ہے، تو آپ نے جب میاں بیوی راضی ہیں تو آپ نے خواہ کے روڑے نہیں اٹکانے درمیان میں، آپ کی اپنی انا نہ اندر آ جائے کہ بس نہیں، اس نے میری بہن کے ساتھ یہ کیا اور اب تو ہم ان کو واپس ملنے ہی نہیں دیں گے۔ اور اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی نے عورت کو طلاق دے دی اور اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا، لیکن اب وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، واپس آ رہا ہے اور بار بار منتیں کر رہا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ واپس کنیکٹ ہونا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں راضی ہیں دونوں اب، اور یہ تو آپس میں ان کا انٹرسٹ ہے، اور اس کو بھی بعض اوقات لوگ اپنا ایگو کا بنا لیتے ہیں کہ چونکہ اب ان کی آپس میں پسندیدگی ہے، محبت ہے، اب ان کو نہیں ملنے دینا، اب کہیں اور کر دیں گے لیکن یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہم لوگ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر میں خود ہی ہم رشتے کر کے لے کر آتے ہیں، بہوؤں کو لے کر آتے ہیں، اور وہی جب آپس میں بہو اور بیٹے میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے آپس میں، تو وہی ساس جو لے کر آتی ہے بہو کو، اب وہی اس کی دشمن بن جاتی ہے، اب وہ اس کو یہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو آپس میں بہت زیادہ ہی اٹیچ ہو گئے ہیں، تو کیونکہ ظاہر لو میرج تو ویسے ہی پسند نہیں کی جاتی کہ جہاں پہ بچے کا لو ہوگا آپس میں ایک دوسرے کا، تو اس میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہم نے ہونے دینا، کہ یہ تو لو میرج ہے۔ تو جو ارینج میرج کرتے ہیں وہ بھی جب لو میں کنورٹ ہو جاتی بعد میں، تو پھر اس کے اندر پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بس اللہ کا حکم سامنے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے میں، تو پھر آپ کو ان کو پرمیشن دے دینی چاہیے، آپ کو بھی ان کو جوڑنا چاہیے، نہ کہ توڑنا چاہیے ان کو۔ پھر اس میں نکاح میں ہم نے دیکھ لیا کہ نکاح میں اجازت اور رضامندی لینا جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ کیا بات؟ کہ جائز اور معروف طریقے سے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اگر یہ چیزیں آپ کریں گے نا تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ دوسری چیز کیا؟ کہ شوہر اور بیوی کی باہم رضامندی سے شادی کرنا، کہ جب بھی شادی کوئی ہو تو اس میں آپس میں دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ہو کہ کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کی جا رہی ہو۔ پھر اور پوائنٹ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ لڑکے کو کوئی اس میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، اس کا کیریکٹر کا لڑکا اچھا ہے، محض اس وجہ سے کہ چونکہ اب یہ پسندیدگی کا معاملہ آ گیا ہے تو اب یہاں پہ تو نہیں کرانا۔ پھر اسی طرح سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری فرض کریں کہ کسی سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے، یا ہمیں وہ اتنے اچھے نہیں لگتے، خاص طور پہ جیسے ان لاز میں سے ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ بچوں کی آپس میں پسندیدگی ہوگی تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں فلاں کے گھر میں تو نہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو ان کے گھر میں تو ہم بالکل نہیں کر سکتے، کہیں اور تم نام لے دو وہاں ہم کرا دیں گے لیکن اس گھر میں نہیں کرائیں گے۔ تو یہ چیزوں کو بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ خام خواہ کے ایسے مسئلے کھڑے نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں بات بتائے گی کہ یہ بات تمہارے لیے زیادہ جائز ہے، پاکیزہ ہے، اور اس لیے کیونکہ اس سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن ہوتی ہے ہماری، تو ہمیں اپنی انا، ضد، ہٹ درمی کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس سے ہی ہمارا تزکیہ ہوگا، اندر صفائی ہوگی ہماری دل کی، کیونکہ ہم اپنی ایگو کو بہت اوپر رکھتے ہیں، ایگو کی وجہ سے ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے۔ دیکھیں ہم معافی نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری ایگو اتنی زیادہ ہے کہ اس سے معافی مانگوں، چھوٹے سے معافی مانگوں، میں اگر معافی مانگوں گی تو میرے یہ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں، نہیں میں تو کبھی معافی نہیں مانگ سکتی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اپنا آپ مارتے ہیں نا جب آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی چیزوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی آپس میں کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس میں خام خواہ میں اب آپ روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کو آپس میں آپ نہیں کنیکٹ ہونے دے رہے، تو یہ چیزیں مزید گناہوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں خاندانوں میں، اور ایون آپ کے اپنے گھر میں، کہ جیسے وہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی لیکن آپ نے اس کو جانے نہیں دیا، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اگر بھائی اس میں آئے تھے، انوالو ہوئے تھے، تو بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے اپنے شوہر کے پاس جانا چاہ رہے تھے، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کے اوپر جو ہے وہ زیادتی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو ہم کون ہیں اس چیز میں آگے سے منع کرنے والے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ دونوں راضی اگر ہیں تو آپ کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے، تو ہمیں بھی نہیں آنا چاہیے، چاہے جتنا ہی ہمارا دل اس پہ کیوں نہ ہو کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں بھیجنا، لیکن آپ ان دونوں کو دیکھیں گے کہ اگر وہ دونوں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی ہنسی خوشی اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔